بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم مقدمات میں جو میعاد کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ لمیٹیشن کسی مقدمے کی کتنی ہے، ڈائری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیریڈ ہے، کتنے پیریڈ میں کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم یا کسی فیکٹری کا ملازم کسی اپنے امپلائر کے کسی ایکشن سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر بر وقت ایکٹ کرنا چاہیے اور اپنی داد رسی کے لیے متعلقہ فورم پر بر وقت جانا چاہیے تاکہ اس کی میعاد نہ نکل جائے۔ اگر میعاد نکل جائے گی تو پھر وہ مقدمہ نہیں کر سکے گا اور اس کو کچھ مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ ہر عدالت جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جو سائل اپنی داد رسی کے لیے آیا ہے کیا وہ اندر میعاد آیا ہے، کیا اس نے جو گریونس نوٹس دیا ہے یا ڈپارٹمنٹل اپیل کی ہے یا کوئی مقدمہ دائر کیا ہے وہ اندر میعاد کیا ہے یا آؤٹ آف لمیٹیشن کیا ہے۔ تو یہ جو ڈیلے ہے یہ سم ٹائم بہت فیٹل ہوتی ہے اور یہ مقدمے کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ اب فورم کی ڈسکریشن ہے، یہ اس عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کیس کو سنے یا لمیٹیشن کے پوائنٹ پر ہی اس مقدمے کو خارج کر دے۔ عموماً یہ دیکھا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ، آنریبل لاہور ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں لمیٹیشن کے متعلق بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کیا مقدمہ اندر میعاد ہے۔ کسی آدمی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مقدمات کو جب چاہے مقدمہ دائر کر دے، جب چاہے وہ مقدمہ روک لے۔ اس سے تو مقدمات کو دائر کرنے کی اور مقدمات کے فیصلوں کی کوئی میعاد ہی نہیں رہے گی۔ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جو بندہ کرے گا وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور لمیٹیشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لارڈ کیمڈن ایک برطانیہ کے جج تھے، انہوں نے کہا کہ کورٹ آف ایکوٹی آلویز ریفیوزز ایڈ ٹو stale demands when a party sleep over his rights for a good length of time۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اندر میعاد مقدمات کو دائر کریں۔ لمیٹیشن ایکٹ میں دو دفعات بہت زیادہ اہم ہے، سیکشن 5 ہے اور سیکشن 14 ہے۔ 5 کنڈونیشن آف ڈیلے سے متعلق ہے اور 14 ایکسٹینشن آف ٹائم سے متعلق ہے۔ جب ہم کسی مقدمے میں کوئی درخواست انڈر سیکشن 5 دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس میں سفیشینٹ ریزنز کیا ہیں، اس کس وجہ سے، کس چیز نے پریونٹ کیا کہ ہم اپنے مقدمے کو اندر میعاد نہیں لا سکے، تو وہ گراؤنڈز پوری طرح ہمیں ایکسپلین کرنے پڑیں گے۔ اب آگے یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرتی ہے یا تسلیم نہیں کرتی۔ سیکشن 5 کا فائدہ تب ملتا ہے جب کوئی ریزنیبل گراؤنڈز ہم نے اپنی پٹیشن میں دائر کیے کہ اس مقدمے کو بر وقت دائر نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ دعویٰ بر وقت دائر نہیں کیا تو مجھے سیکشن 5 کا فائدہ دیا جائے۔ سیکشن 14 میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دائر کرنے والا سائل کسی ایسے فورم پر چلا گیا جس کو جورسڈکشن نہیں تھی، تو پھر وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں دائر کرنا تھا، یہ میں نے سروس ٹرائبیونل میں دائر کرنا تھا، اتفاق سے یہ دعویٰ میں نے لیبر کورٹ میں دائر کر دیا، تو یہ جو پیریڈ ہے جو میں وہاں رانگ فل فورم پر میں مقدمہ لڑتا رہا ہوں اس پیریڈ کو کنڈون کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں بھی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے سیکشن 14 آف لمیٹیشن ایکٹ کا
फ़ायदा दिए जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इसी तरह ग्रीवेंस पिटीशन लेबर कोर्ट में, इसी तरह डेक्लरेटरी सूट सिविल कोर्ट में, इसी तरह रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में, इसी तरह CPLA सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेशन से दायर की जाती हैं। डिपार्टमेंटल अपील के बाद सर्विस ट्राइब्यूनल की अपील भी अंदर मियाद होती है। तो ये सारे जो लिमिटेशन के नुकात हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, एक मुलाजिम को अपने ग्रीवेंस को दूर करने के लिए अपना प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए और अपने मुकदमों को विजिलेंटली परसू करना चाहिए। एक आदमी जो अपने हकूक़ के लिए सोता रहता है, फिर अचानक वो नींद से बेदार होकर अदालत की तरफ रजू करे, तो अदालत कहती है कि भाई अब आपका टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। लिहाजा हर शख्स को एहतियात से काम लेना चाहिए। मुकदमों में जो लिमिटेशन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।